بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر خواہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش لے کر۔ اس وقت ملک پاکستان سیلاب کی ایک مرتبہ پھر تباہ کاریوں سے گزر رہا ہے، اور ہمارے جو سندھ کے گاؤں ہیں، وہ علاقے جہاں پہ ہر سال سیلاب اپنی تباہی مچاتا ہے، وہاں پہ ایک مرتبہ پھر سیلاب آیا ہوا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، اور ہر دفعہ ہی ہر سال ہی لوگوں سے چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں، مال جمع کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے بھی، اور ہماری قوم بھی جمع ہوتی ہے اور اس لحاظ سے خدمت کی جاتی ہے۔ ایک اچھا رجحان ہے، ایک اچھا طریقہ کار ہے، اسلامی طریقہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ اپنے حالات بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کیا ہر سال ہی ہم اس طرح سیلاب سے نمٹتے رہیں گے؟ کیا ہر سال ہی ہمارے جو غرباء ہیں، فقراء، مساکین جو لوگ ہیں جو وہاں پر آباد ہیں، وہ ہر سال ہی اسی طرح اپنا سامان اٹھائیں گے، کبھی کسی جگہ پر شفٹ ہو جائیں گے، کبھی کسی جگہ چلے جائیں گے، اور ہر سال ہی ان کے جانور بہہ کر پانی کے اندر چلے جائیں گے؟ وہ ہر سال ہی اسی طرح روتے رہیں گے، بلکتے رہیں گے، اپنے بچوں کی جدائیاں برداشت کریں گے، اپنی عورتیں، اپنے بزرگ وہ پانی میں اپنی آنکھوں کے سامنے بہتا ہوا ان کو دیکھیں گے؟ کیا ہر سال ہی ان کے ساتھ ایسا ہوگا؟ اگر ایسا ہے اور ایسا ہوتا رہا تو پھر ہماری اس ایک قوم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری اس ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے حاکم اعلیٰ ہمارے اوپر موجود ہیں، جو ہمارے اس وقت جاگیردار لوگ ہیں، جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، یہ عدالتیں، یہ ہمارے ادارے، ان کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہمارے غرباء، یہ مساکین، فقراء جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر اسی طرح وہ روتے بلکتے اس کے اندر سلگتے رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں ایک خبر پڑھ کے یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک بابا جی تھے سندھ کے گاؤں سے، آپ انہیں کو وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں گوٹ کہتے ہیں، ایک گوٹ ہے وہاں پر، اور اس کے 75 سالہ بابا جی کبھی دائیں دوڑتے ہیں، کبھی بائیں دوڑتے ہیں، اور ان سے پوچھا گیا بابا جی خیریت ہے؟ کہتے ہیں یار میرے یہاں پہ ایک بیٹے کا گھر تھا اور وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو ان کو بتایا گیا وہ تو گھر بہہ چکا ہے پانی کے اندر، تو وہ ادھر ہی ختم ہو کر وہ بیٹھ گئے، ان کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، اور وہ پہلے بھی ختم تھے۔ 75 سالہ ایک بابا ہو اور ان کی 75 سال زندگی گزر چکی ہے، اور وہ بیٹھ کر رونے لگے کہ یار ان کے ساتھ تو میری بہو تھی، میرے پوتے تھے، تو وہ بھی بہہ گئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کئی ہزار لوگ ہر سال زندگی ہارتے ہیں، اور یہ صرف سیلاب نہیں، آپ کورونا کی بیماری دیکھ لیں، آپ ڈینگی کا بخار دیکھ لیں، ہر سال بیماریاں آتی ہیں، اور خصوصاً جب کورونا آیا تو اس نے کتنی تباہی مچائی۔ ویکسین کے نام پر سودے کیے گئے، لوگوں کو لوٹا گیا۔ پھر ڈینگی آیا تو ٹیکے اور جھوٹی ڈرپیں لگا کر لوگوں کو جو ہے وہ ڈھونڈا گیا اور لوٹا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ماسک کے اوپر جو کم سے کم چیز تھی جو ہمیں فری میں بانٹنا تھا، کئی لوگوں نے صدقہ اور خیرات کیا، دیے بھی، لیکن کئی لوگوں نے وہاں پر بڑے بڑے کاروبار کیے، اس کے لیے فیکٹریاں قائم ہوئیں، اس کے لیے ایک پورے پلانٹ لگائے گئے، اس کے لیے لوگ تیار کیے گئے۔ ٹھیک ہے کہ یار روزگار ہے، لیکن جھوٹ بول کر اور ایک بیماری کے نام پر اس کو ایک کاروبار بنا لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اسی طرح آپ ہاسپٹلز میں دیکھیں، آپ ہماری عدالتوں میں دیکھیں، آپ یہ سارے نظام معاشرتی، معاشی، ہر جگہ جھوٹ، یہ کب تک چلے گا؟ اور اگر ایسے چلتا رہا تو ہم کبھی بھی اپنے ڈیم نہیں بنا سکتے، کبھی بھی ہم سیلاب کی روک تھام کے لیے پراپر انتظام نہیں کر سکتے۔ اگر ایسے چلتا رہا تو کرونا ایک مرتبہ پھر آئے گا، پھر اسی طرح ویکسینیں لگائی جائیں گی، مسجدیں بند کی جائیں گی، مسجدوں میں نمازیوں پہ پابندی لگائی جائے گی، فاصلے رکھوائے جائیں گے، لیکن یہ کوئی پراپر انتظام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔
لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی حکمت عملی اپناؤ، اپنے لیے بہتر کرو۔ اگر ہم ہر سال ہر دفعہ ہم ووٹ ان لوگوں کو دیتے رہے جو 35 سال سے ہمارے اوپر پارٹی مسلط ہے، یہ حکمران اعلیٰ ہمارے اوپر ایک مسلط ہے جنہوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ اولاد در اولاد ان پیروں کی طرح جن کی اولاد سے اولاد چلتی ہے، نسل در نسل پیر چلتے ہیں، اسی طرح یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے۔ آپ یہ ہمارا پیروں کا نظام دیکھ لیں، یہ میں ان پیروں کی بات کر رہے ہیں جو پیر نہیں ہے بلکہ پیڑ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صرف چندے بٹور رہے ہیں، جن کی اولادیں کسی کام کی نہیں ہیں، آج وہ بھی ہمارے اوپر پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ان بزرگوں کی کمائیاں وہ کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی اولاد در اولاد فلاں بن فلاں اس طرح چلتے رہیں گے اور ہمارے اوپر مسلط رہیں گے اگر ہم نے عقل سے کام نہ لیا، دماغ سے کام نہ لیا، انصاف سے کام نہ لیا، تو یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے۔ اگر ہم ان کو ووٹ دیتے رہے تو جب یہ مسلط رہیں گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ لاہور تو کچھ تھوڑا بہتر ہو گیا، وہ علاقے جہاں پر یہ ہمارے حکمران اعلیٰ موجود ہیں وہاں پہ ان کے آس پاس ان کی سڑکیں، ان کے راستے وہ تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ گاؤں، وہ دیہات، وہ شہر اور وہ بستیاں کدھر جائیں گی جہاں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہے، اور اس طرح یہ چندوں پہ ہی کام چلتا رہے گا۔ آج ہم نے اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، میں ساتھ تجویز بھی دیتا جاؤں، کئی لوگ تجویز نہیں دیتے، صرف مسائل کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے پھر اس کے بعد ختم کر کے بیٹھ گیا۔ تجویز یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، وہ بندہ تلاش کریں جو حق میں ہو، اور ہمیں حق اور ناحق کی پوری پہچان ہے۔ صرف ہم ہٹ دھرمی میں آئے ہوئے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور ہم صرف ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، کس کو ہم نے لیے جو ہے وہ چوز کرنا ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا کاروبار کرنا ہے، کیا اپنے بچوں کو کھلانا ہے، کیا خود کھانا ہے، ہمیں یہ سارا معلوم ہے۔ میں نے کون سا کپڑا پہننا ہے، کون سا اچھا ہے، کون سا برا ہے، جوتا، کپڑا، نمود و نمائش، مجھے سارا معلوم ہے، لیکن اگر نہیں معلوم تو مجھے ووٹ کا حق نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس کے میں صرف ایک تھوڑا ہی ہوں، ساری قوم ہے۔ اگر ہم اس طرح کرتے رہے تو پوری قوم ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، حکمران اعلیٰ اپنے لیے صحیح جو ہے وہ سلیکٹ کریں، چوز کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے میری گفتگو کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے میرے سامعین ناظرین ہیں جنہوں نے آج پہلی دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھی، جو نئے لوگ مجھے دیکھنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیں، اور اگر یہ میرا پیغام اچھا لگے تو اس کو ضرور آگے پہنچائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔